انسان محنت کرے اور سچا جذبہ ہو تو اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم نے انتہائی غربت میں آنکھ کھولی، جہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی سب کو محنت کرنا پڑتی تھی۔ اماں ابا بھی سفید ان پڑھ تھے، جن کو نہ تعلیم سے لگاؤ تھا اور نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد بھی پڑھے۔ لیکن میں آج اپنے بھائی کی وجہ سے امریکہ میں سکون کی زندگی گزار رہی ہوں۔ ان دنوں میں 7 اور میرا بھائی 9 برس کا تھا۔ والدہ لوگوں کے گھروں میں صفائی اور غسل خانے دھونے کا کام کرتی تھیں اور والد سڑکوں پر جھاڑو لگاتے تھے۔ اس پیشے کے سبب ان کو عرف عام میں چوڑا کہا جاتا تھا، جس کا مطلب دوسرے معنوں میں بھی یہی ہوتا۔ ہم ایک کھلے میدان میں رہتے تھے، جہاں ہم جیسے اور لوگوں نے جھونپڑیاں ڈال رکھی تھیں۔ ہم بھی انہی میں سے ایک جھگی کے مکین تھے۔ ابا صبح سویرے جھاڑو لے کر ڈیوٹی پر نکل جاتے اور امی بھی ان کے ساتھ کوٹھیوں میں صفائی کرنے چلی جاتیں۔ گھر میں بھائی اکیلا رہ جاتا تو والد کہتے، تم کیوں گھر میں پڑے رہتے ہو، کوئی کام کرو۔ میرا بھائی، جس کا نام فرحان تھا، وہ جسمانی طور پر کافی کمزور تھا۔ وہ بیمار تھا نہ معذور، لیکن خوراک پوری نہ ملنے کے سبب لاغر سا لگتا تھا۔ ابا نے اسے کہا کہ تم کاغذ چنا کرو۔ کچرے میں بعض اوقات لوگ کافی ایسی چیزیں پھینک جاتے ہیں جو ان کے کام کی نہیں ہوتی، لیکن کباڑ میں فروخت کرنے سے ان کی اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ ایک دن والد نے اسے پلاسٹک کے دھاگوں سے بنی ہوئی چھوٹی بوری اور لکڑی کا ٹکڑا دے کر کہا کہ تمہیں کام کے لیے بس انہی 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ تم بھی کام کے لیے نکل جایا کرو۔ کچرا کنڈیوں میں جو بھی ایسی چیز دیکھو جو بک جائے گی، اس کو بوری میں ڈالتے جاؤ۔ یہ اشیاء بیچو گے تو روزانہ کچھ نہ کچھ رقم مل جائے گی۔ اس رقم سے تم اپنے لیے ناشتہ تو خرید ہی سکتے ہو۔ اس طرح گھر میں رہنے سے تم واقعی بیمار پڑ جاؤ گے۔ بتاتی چلوں کہ میرا بھائی دوسرے بچوں سے کافی مختلف تھا۔ ہمارے ہم پیشہ لوگوں کے بچے سارا دن گلیوں میں آوارہ پھرتے، میدان میں کھیل کود میں لگے رہتے، پھر کچرا چنتے، لیکن بھائی کو ان کی کمپنی پسند نہ تھی۔ فرحان سارا دن خاموش گھر میں بیٹھا سوچتا رہتا تھا، بچوں جیسے مشاغل میں دلچسپی نہ لیتا۔ وہ بالکل ہی اکیلا اور تنہائی پسند ہو گیا تھا۔ ایک تو کھانا اچھا نہ ملتا، امی اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتیں اور بچا کچا سالن لاتیں، کبھی تازہ اور کبھی کوٹھیوں والی بیگمات باسی بھی دے دیتی تھیں۔ دن بھر باہر رہنے سے اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ گھر پر کھانا بناتے۔ اسی سبب فرحان سوکھا، لاغر اور کمزور ہو گیا تھا۔ فرحان کو کچرے سے کاغذ خامی ڈبے یا روئی اشیاء چننے سے رغبت نہ تھی، لیکن والد نے جب اس پر بہت دباؤ ڈالا اور بار بار تانے سننے پڑے تو یہ بیکار اور نکما لڑکا ہے، تب باپ کے تانوں سے تنگ آ کر ایک روز فرحان نے کمر کس لی۔ بوری اور لکڑی کا ٹکڑا وہ گھر سے لے کر نکل پڑا۔ جس میدان میں ہماری جھگیاں تھیں، وہاں قریبی پوش آبادی تھی، جہاں کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں جن میں دولت مند لوگ رہتے تھے۔ یہ ڈیفنس کا کمرشل علاقہ تھا۔ ہر گلی کے سرے پر ایک کچرا کنڈی تھی۔ یہ لوگ اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ انہی میں ڈلواتے۔ ہمارے بھائی سلمان نے بھی بادل نخواستہ وہی کام شروع کر دیا جو کہ ہمارے قبیل کے گھروں کے لڑکے کرتے تھے۔ وہ جاتا تو صبح اور لوٹتا شام کو۔ سارا دن گلیوں گلیوں میں کچرا کنڈی لکڑی کے ٹکڑے سے اور شام کو روئی اشیاء کی بوری بھر کے لے آتا۔ بھائی جب 7 سال کا تھا، اسے ایک بیگم نے اپنے گھر نوکر رکھ لیا۔ وہ سال بھر وہاں رہا، ان کی پالتو بلیوں کو کھانا ڈالتا اور ان کا خیال رکھتا۔ فرحان چونکہ بہت ہی متین اور سمجھدار بچہ تھا، بیگم نے اس پر بھروسہ کیا۔ وہ بھی بلیوں کی دیکھ بھال خوش ہو کر کرتا۔ جانوروں کے ساتھ اس کا دل بہلا رہتا، تاہم بلیاں تو کھانا کھا کر ادھر ادھر ہو جاتیں۔ میرا بھائی لان میں بیٹھا رہتا اور ان کا دھیان رکھتا کہ کہیں باہر کی بلیاں اور بلے دیوار سے کود کر ان کو پریشان نہ کریں۔ کچھ دنوں بعد بیگم ایک بڑے سے پنجرے میں رنگ برنگے طوطے بھی لے آئیں۔ یہ پنجرا انہوں نے گراج کے پاس ایک دیوار پر نصب کروا دیا۔ اب ان کو وقت پر دانہ پانی ڈالنا بھی فرحان کے ذمہ تھا۔ جب بیگم نے دیکھا کہ یہ بچہ اور بچوں سے قطعی مختلف ہے، خالی وقت میں وہ روزانہ کے پڑھے ہوئے اخبار اور رسالے ترتیب سے رکھتا اور بڑے غور سے اخبارات میں شائع تصویریں دیکھتا۔ یہ اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک روز بیگم نے پوچھا، فرحان، تم اخباروں کو اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہو؟ کیا تمہیں تصویریں دیکھنے کا بہت شوق ہے؟ ان کو دیکھ کر کیا سوچتے رہتے ہو؟ تصویریں تو دیکھتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں کہ ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کیا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ جی، مگر پڑھ نہیں سکتا۔ اگر میں تمہیں روزانہ تھوڑی دیر کو پڑھا دیا کروں
تو کیا پڑھو گے؟ جی ہاں، فرحان کی آنکھیں چمک اٹھیں کیونکہ وہ بیگم کے بچوں کو اسکول جاتے دیکھتا تھا اور گھر پر ٹیوٹر بھی شام کو پڑھانے آیا کرتا تھا۔ تب سوچتا کہ کاش میں بھی ان کی طرح ہوتا۔ بیگم نے چند ماہ فرحان کو پڑھایا۔ اس نے بہت جلدی بہت کچھ سیکھ لیا۔ انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ تمہارا بچہ بہت ذہین ہے، اسے پڑھنے لکھنے کا شوق ہے، چاہتی ہوں کہ یہ اسکول جائے۔ ہم غریب لوگ ہیں بیگم صاحبہ، فرحان اسکول نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا باپ اجازت نہیں دے گا۔ ہم اس کی کتابوں کا خرچہ اور اسکول کی فیس نہیں بھر سکیں گے۔ وہ میں دے دیا کروں گی، بیگم نے کہا۔ میں اپنے خاوند سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی۔ بیگم فرحان کو جو تنخواہ دیتی تھی وہ رقم میرے والد لے لیا کرتے تھے۔ انہیں تعلیم کی اہمیت کا شعور ہی نہیں تھا۔ بھلا وہ کب پسند کرتے کہ آمدنی میں جو قلیل اضافہ فرحان کی تنخواہ سے ہوتا ہے وہ بند ہو جائے۔ انہوں نے والدہ کو صاف منع کر دیا کہ میں ہرگز اس کو اسکول نہیں بھیجوں گا اور نہ یہ ہمارے کام کے قابل رہے گا۔ ایک بار اگر اس نے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے تو پھر یہ بابو بن جائے گا، چھوٹے موٹے کاموں کو ہاتھ لگانا اپنی توہین سمجھے گا۔ خرچہ اس کا خود بیگم بھرنا چاہتی ہیں۔ نہیں، ان کو منع کر دو، یہ بالکل ہی بیکار ہو جائے گا۔ اس کو بچپن سے محنت مزدوری کی عادت ہونی چاہیے۔ فرحان کو اسکول جانے کی میں غلطی نہیں کر سکتا۔ ابھی میاں بیوی کی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ بیگم کے شوہر کا تبادلہ ہو گیا اور وہ کوٹھی چھوڑ کر اسلام آباد چلے گئے۔ ابا اماں سے کہنے لگا، دیکھا، میں نے نہ کہا تھا کہ یہ بیل منڈے چڑھنے کی نہیں ہے۔ کہاں فائدہ ہے چند روز اسکول بھیج کر اس کا دھیان کرنے کا؟ جو کام کرتا ہے وہی کرے۔ کاغذ چننے کے دوران اسے پھٹے ہوئے اخبارات کے کٹے کسی رسالے کے صفحہ یا کوئی رسالہ ملتا تو وہ ان کو علیحدہ کر لیتا اور گھر آ کر غور سے دیکھتا۔ اسے حروف تہجی سے واقفیت تھی، لہٰذا از خود عبارت کو دقت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کرتا اور کچھ الفاظ جوڑ لیتا تھا۔ اتوار کا ایک دن آرام کا ہوتا۔ اس روز وہ کچرا چننے نہ نکلتا، سارا دن گھر پر رہتا۔ ماں بھی چاہتی تھیں کہ جب بھی ہفتے کے ایک روز گھر پہ ہو، اس کو بھی گھر میں ہونا چاہیے۔ روز ماں کھانا بناتی اور ہم سب اکٹھے بیٹھ کر کھاتے۔ فرحان نے ایک کاپی اور پینسل خرید لی اور جب اس کو اخبار یا رسالے کا کوئی صفحہ یا ٹکڑا ملتا وہ کاپی پر اس کی عبارت ہو بہو اتارنے کی کوشش کرتا۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، مگر نقل کر کے وہ سال بھر تک لکھنے کا شعور پیدا کر چکا تھا۔ انسان مسلسل کوئی کام کرتا رہے بالآخر سمجھ آ ہی جاتا ہے۔ اس کو بھی اب کچھ الفاظ سمجھ میں آنے لگے تھے۔ فرحان کے شوق کو دیکھتے ہوئے والد نے اس شرط پر اسے اسکول جانے کی اجازت دے دی کہ وہ اسکول سے آنے کے بعد ردی تلاش کرنے کام پر جایا کرے گا۔ اب وہ ساتھ والی کوٹھیوں سے پانی کی کین بھر کر لاتا اور اپنا یونیفارم خود دھو کر ڈال دیتا، کیونکہ اساتذہ کی ہدایت تھی کہ ہر طالب علم کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ جس کوٹھی سے وہ پانی لینے جاتا تھا ایک دن وہاں کی مالکن نے کہا، تم روز کین لے جاتے ہو، آخر تم اتنا پانی کیا کرتے ہو جو روزانہ شام کو بیل بجا دیتے ہو؟ ملازم یا چوکیدار موجود ہو تو آئندہ اسی سے کہنا اور بیل نہیں بجانا، یا پھر کسی اور کوٹھی سے پانی مانگ لیا کرو۔ بیگم صاحبہ، آپ اچھے ہیں، پانی دے دیتے ہیں، اور کوٹھیوں والے نہیں دیتے، وہ منع کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے تمہارا ٹھیکہ لیا ہے؟ اب بس ایک کین لے جاؤ، تم تو 2-3 چکر لگاتے ہو، آخر اتنا پانی کیا کرتے ہو؟ میں چھوٹے ڈبے لاتا ہوں، بڑے ڈبے اٹھا نہیں سکتا، اس لیے 2 چکر لگاتا ہوں۔ اگر آپ پانی نہیں دیں گی تو میں اسکول نہیں جا سکوں گا۔ پانی کا اسکول جانے سے کیا تعلق ہے؟ روزانہ نہا کر اور یونیفارم دھو کر اسکول جاتا ہوں۔ میں کچرا چننے والا لڑکا ہوں، کچرا کنڈی سے ردی چیزیں تلاش کر کے میرے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں اور کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ کام کرنا ہوتا ہے تو جسم بھی میلا ہو جاتا ہے، اسکول نہا کر جانا پڑتا ہے۔ بیگم نے جب فرحان کی بات سنی تو حیرت سے دانتوں میں انگلیاں داغ لیں اور کہا، اچھا تم اپنے ماں باپ کو میرے پاس لے کر آنا۔ اگلے دن فرحان امی کو لے کر ان کی کوٹھی پر گیا۔ بیگم نے امی سے کہا، اگر تم میرا کام پکڑ لو میں تمہیں زیادہ تنخواہ دوں گی تاکہ تم اپنے بچے کو پڑھا سکو۔ امی جہاں کام کرتی تھی وہ مالکن بہت سخت مزاج تھیں، کام زیادہ لیتی تھیں اور تنخواہ بھی کم دیتی تھیں۔ انہوں نے فوراً بیگم کا کام کرنے کی حامی بھر لی اور پرانی مالکن کا کام چھوڑ دیا۔ والد سمجھ رہے تھے کہ فرحان کا چند دنوں کا شوق ہے، 2-4 جماعتیں پڑھ کر اسکول سے خود ہی ہٹ جائے گا،
لیکن ایسا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایسی سوچ عطا ہوئی تھی کہ علم پانے کا شوق اس کے دل میں موزوں تھا۔ وہ پڑھتا رہا، ساتھ ہی والد کی شرط بھی پوری کرتا رہا۔ کچرے سے کاغذ اور ردی تلاش کرنا ہی تھا۔ والد سوچتے تھے کہ اسکول جا کر یہ بیکار نہ ہو جائے، پھر کاغذ چننے کے کام سے پرہیز نہ کرنے لگے۔ مگر فرحان نے ہمت نہ ہاری۔ باپ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر وہ یہ کام بھی کرتا رہا اور اسکول بھی جاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے 5ویں جماعت پاس کر لی۔ اب اسے سیکنڈری اسکول میں داخلہ لینا تھا اور یہ سرکاری اسکول گھر سے کافی دور تھا۔ ابا نے کہا، تمہیں گھر آتے جاتے شام ہو جائے گی، کچرا چننے کب نکلو گے؟ بہتر ہے اسکول کو خیر بات کہہ دو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک جھگی میں رہنے والا لڑکا آخر پڑھ لکھ کر کیا کرے گا؟ ابا تم نہیں جانتے، تعلیم ہی سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم جھگی کو پکے مکان میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ بکواس مت کرو، ایسے خواب مت دیکھو جن کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے کام میں ہی کامیاب ہوتا ہے۔ تم ایک بھنگی کی اولاد ہو، تمہیں صفائی والا کام ہی کرنا ہے۔ میں نے بہت پڑھے لکھے لڑکے بھی دیکھے ہیں، حالانکہ وہ بڑے خاندان کے نوجوان ہیں، ان کو بھی نوکری نہیں ملتی، تو تمہیں کیوں کر مل سکتی ہے؟ ابا آپ اچھا نہیں سوچ رہے۔ یہ سوچیے کہ اگر آپ میٹرک پاس ہوتے تو آج محکمہ صفائی میں سرکاری نوکری کر رہے ہوتے، کسی سرکاری آفس میں نوکری مل سکتی تھی، میونسپلٹی میں جمع دار بھرتی ہوتے، پینشن ملتی، کوارٹر مل جاتا۔ اس مثال سے باپ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مگر بیٹے، آج کل بڑی سفارش کے بغیر نوکری نہیں ملتی، چاہے سرکاری اسامی بھی ہو۔ سفارش ضروری ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایک لڑکا جمشید ہے، اس سے میری دوستی ہے۔ اس کا باپ میونسپلٹی میں کام کرتا ہے اور وہ میری نوکری لگوا سکتا ہے۔ آپ مجھے میٹرک تک پڑھنے دیں۔ ابا نے کچھ سوچ کر اجازت دے دی۔ میرا بھائی 5ویں تک ہر کلاس میں فرسٹ آتا تھا، وہ چھٹی میں بھی فرسٹ آیا تو ٹیچر نے ایک دن اس سے گھریلو حالات کے بارے میں پوچھا۔ بھائی نے انہیں اپنے حالات سے آگاہ کر دیا۔ وہ بہت حیران اور ساتھ میں مہربان ہو گئیں۔ اس نے نہ صرف اسکول کی فیس معاف کروا دی بلکہ کتابوں کاپیوں کا بھی انتظام کرنے کی حامی بھر لی۔ جب فرحان 7ویں میں گیا تو اسی ٹیچر نے چھوٹی کلاسوں کے کچھ بچوں کی ٹیوشن لگوا دی۔ فرحان اب بھی فرسٹ پوزیشن لیتا تھا۔ وہ ان بچوں کو پڑھاتا اور ٹیوشن میں سے اپنے اخراجات پورے کرتا۔ وہ دن بھی آیا جب فرحان نے فرسٹ پوزیشن سے میٹرک پاس کر لیا۔ باپ نے دباؤ ڈالا کہ اب سرکاری جمع دار کی اسامی کے لیے کوشش کرو اور نوکری پر لگ جاؤ۔ اس نے کہا کہ ابا پڑھنے دیں، مجھے پڑھنے کا شوق خدا کی طرف سے ملا ہے، مجھے مت روکیں، میں ٹیوشن پڑھا سکتا ہوں، آپ کو ہی رقم دیا کروں گا، میرا داخلہ اچھے کالج میں ہو سکتا ہے، تعلیمی وظیفہ سرکار کی طرف سے مل جائے گا، میں لائق طالب علم کی میرٹ لسٹ میں آتا ہوں، پرنسپل میرا داخلہ اچھے کالج میں کروانا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے ان کے اسکول کا نام روشن کیا ہے۔ یوں ایک انتہائی غریب لڑکے کے لیے تعلیم کے دروازے کھلتے گئے۔ اچھے لوگ اس کی مدد پر خود بخود آمادہ ہو جاتے۔ اس دوران ہم نے وہ میدان چھوڑ دیا جہاں ہماری جھگیاں تھیں، وہاں رہائشی پلاٹ بن گئے اور ہم نے رہنے کے لیے ایک اور خالی میدان ڈھونڈ لیا۔ اتفاق کہ وہاں کالج قریب تھا، تبھی ابا نے اجازت دے دی کیونکہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے خود ابا کو بلا کر کہا کہ بیٹے کو پڑھنے سے مت روکو، اس کی زندگی بننے دو۔ بہرحال کالج میں داخلے کے بعد میرے عظیم بھائی نے محنت جاری رکھی، لگن سے پڑھتا رہا، اس کو میرٹ اسکالرشپ ملا۔ خدا نے اس کے راستے آسان کر دیے کیونکہ سچی لگن اس کے دل میں تھی۔ جب فرحان نے کالج میں ٹاپ کیا تو کالج کے پرنسپل نے اس سے ایک فارم بھروایا، چونکہ اس نے اپنی حقیقت کو نہیں چھپایا تھا، اس وجہ سے وہ اس کی مدد پر آمادہ تھے۔ یہ فارم امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی طرف سے تھا۔ ذہین لڑکوں کا انتخاب ہونا تھا، ٹیسٹ ہوا، میرے بھائی کا لسٹ میں نام فہرست میں آیا۔ وہ فوراً اسکالرشپ پر پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا۔ وہ امریکہ میں سرکاری وظیفے پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اہل تھا۔ وہاں اس نے نمایاں کامیابی حاصل کی اور اسے پی ایچ ڈی کرنے کا موقع بھی میسر آ گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک بھنگی کا بیٹا امریکہ جا کر پڑھ سکتا ہے، پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس ملک کی اسکالرشپ پر۔ یہ وہ دور تھا جہاں ہمارے ملک میں کرپشن عام تھی۔ محنت اور لائق طالب علم کو اس کی محنت کا ثمر مل جاتا تھا اور میرٹ پر پورا اترنے والوں کا حق نہیں مارا جاتا تھا۔ پی ایچ ڈی کے بعد میرے بھائی کو تعلیم کے محکمے سے ہی جاب کی آفر ہو گئی اور وہ امریکہ میں پڑھنے لگا۔ وہاں اس کی ایک امریکن لڑکی سے شادی ہو گئی تو بھائی نے امریکہ میں مستقل قیام کر لیا۔ جب تک ابا اور امی زندہ تھے
وہ ہم سے ملنے وطن آیا کرتا تھا۔ اس نے ابا کو پختہ مکان بنوا کر دیا اور میری شادی ایک شریف لڑکے سے کرا دی۔ امی ابا ہر دم بھائی کو دعائیں دیتے تھے، جن کی بدولت ان کو سکون کی زندگی میسر آ گئی۔ اور پھر اماں ابا یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے۔ میرا عظیم بھائی مجھے اور میرے شوہر کو اپنے ساتھ امریکہ لے آیا۔ اب میں یہاں بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ آج میرے بھائی کا معاشرے میں ایک مقام ہے۔ وہ جہاں بھی اپنے جیسا تعلیم کا پیاسا دیکھتا ہے، ان کی ضرور مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنا پچھلا وقت نہیں بھولا۔ اپنے بھائی کی کہانی سے میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر آپ اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں تو تعلیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، پھر دیکھنا کامیابی کیسے قدم چومتی ہے۔